نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر حضرت عثمان کے قریب سے گزرے، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دی۔ حضرت عمر شکایت لے کر خلیفہ اول کے پاس گئے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دی۔ یہ دونوں مل کر حضرت عثمان کے پاس، حضرت ابوبکر نے وجہ پوچھی کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا نہ مجھے ان کے گزرنے کا پتہ ہے اور نہ مجھے ان کے سلام دینے کا پتہ ہے۔ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں یہاں سے گزرا ہوں اور میں نے آپ کو سلام دیا ہے۔ آگے حضرت عثمان نے کہا مجھے بھی اللہ کی قسم، مجھے آپ کے گزرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں اور مجھے آپ کے سلام دینے کا بھی پتہ کوئی۔ اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ قبر پہ بندہ جائے نا تو وہ مردہ اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا بھائی سر کی طرف سے نہ جایا کرو کہ مردے کو یوں دیکھنے میں تکلیف ہوتی، پاؤں کی جانب سے جائے، پاؤں کی جانب سے جاؤ گے تو پھر وہ اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو نہیں ہو۔ یہ اس کا قائل ہے کہ مرنے والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور سلام سن رہے ہیں، اور یہاں زندہ حضرت عثمان ہیں، زندہ ہیں اور سوئے بھی نہیں، جاگ رہے ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے تیرے گزرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں اور مجھے تیرے سلام دینے کا بھی پتہ کوئی۔ بلکہ اب تو یہ اس کے قائل ہیں۔ اٹک کے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا بھائی ایک بزرگ تھے، وہ مرنے کے بعد گھر آیا کرتے، اور آگے فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کی اہلیہ کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا، غالباً اس کا نام مالک رکھا گیا، غالباً اس کا نام مالک رکھا۔ ہوئی نا کرامت، کرامت ہوئی نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میری شادی گھر والے کرنے لگے تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں، لیکن گھر والوں نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی میری شادی کر، جبکہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔ پھر آگے کہتا ہے میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد بیٹا ہو گیا، سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں مرزا جی معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی کا ہے کہ تو قابل نہیں تھا، اس دن بچہ جم کے دے دیتا۔ یہ بھی بزرگوں کی کرامت تو ہے لیکن بزرگوں دی نہیں، اس گھر والی کی کرامت ہے۔ بھئی یہ مر گیا تھا اور اس نے جناب مالک نامی ایک بیٹا بھی جنم دیا۔ کیا ان کے نظریات اور کیا ان کے عقیدے شرک کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے ایسے مضحکہ خیز عقائد گھڑتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، زیرک آدمی تھے نا، انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، تم دونوں سچے ہو، تم گزرے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں چلا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کسی پریشانی میں ہوں گے، اس میں مگن ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عثمان نے کہا بالکل۔ کیا پریشانی تھی؟ کہ پریشانی یہ تھی کہ آقا دنیا سے چلے گئے اور میں ان سے پوچھ نہیں سکا کہ نجات کس بات میں ہوگی، انسان کی نجات کا دار و مدار کس، یہ میں پوچھ نہیں سکا۔ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے والد ہیں. حجرہ عائشہ میں جانا ان کے لیے کوئی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. ان کی بیٹی کا گھر، وہ ہر وقت جا سکتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کے نبی اکرم سے پوچھ لیتے. ہوں پوچھ لینے ہیں. تمہارے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، تم آتے ہو تو تمہارے لیے ہاتھ بھی باہر نکلتا ہے، اور ہاتھ باہر نکلتا ہے اور 90,000 بندہ دیکھتا ہے. یہ گننے والے دا بڑا کمال ہے. 90,000 بندے نے وہ دیکھا کہ ہاتھ، تو 90,000 بندہ اگر دیکھتا ہے تو ہاتھ تو پھر بہت بلند ہونا چاہیے. اور یہ واقعہ تو اتنا حیرت انگیز ہے کہ اسے تو اتنے لوگوں کو نقل کرنا چاہیے. وہ 90,000 کہاں گئے؟ اتنا حیرت انگیز واقعہ. تمہارے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام یا ولدی، میرا پتر، وعلیکم السلام، تو مدینے چو نکل، تیری اتنے ضرورت نہیں، تو ہندوستان جا. تو وہاں کہتے ہیں مدینے سے نکل جا، ہندوستان چلا جا. تو تمہارے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، سلام دعا بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے. اور یہاں صدیق اکبر ہیں، پریشان ہیں. وہ نہیں کہتے کیوں فکر کرتے ہو، میں بھی جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا عثمان تم نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، میں نے جو پوچھ رکھا ہے. تو پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نجات کا دار و مدار کس پر ہے. آپ نے فرمایا من قابل منی، جس نے میری طرف سے اس کلمے کو قبول کیا، التی عرضت علی امی، جس کلمے کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، فردہا، اور میرے چچا نے اس کو کیا کر دیا تھا، رد کر دیا تھا. فہی لہ نجاتن، یہی کلمہ آخرت میں بندوں کی کیا بنے گا، نجات. تو پھر فردہا کا لفظ میرے آقا نے کہا کہ میرے چچا نے اس کلمے کو رد کر دیا.